اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا و مولانا و ملجانا و موانا بالقاسم محمد المصطفى وعلى آله وأولاده أولي الصدق والصفاء والوفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعن الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم ورفعتهم ونبوتهم وخيبتهم وبلايتهم أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا کوشش کریں اس سے بلند تر اگر صلوات پڑھ سکتے ہو تو مل کے ایک صلوات کی تلاوت فرما لیجئے تو تھوڑا سا آگے آ جائے ایک ایک قدم آگے آ جائے جی بسم اللہ کوئی مسئلہ نہیں تھوڑا سا آگے تعداد ہے اتنی آواز نہیں ہے کوشش کریں بلند تر صلوات کی تلاوت فرمائیں دعا گو ہوں اللہ کے کائنات ہماری آج کی اس مقبول و منظور عبادت کا صدقہ بانی مجلس کے مرحومین سمیت آپ کے مرحومین کے درجات بلند فرمائیں اس میں ارتھ ہے تھوڑا سا ارتھ ہے اس میں اللہ کے کائنات بالخصوص جن کے احصال ثواب کے لیے آج اس مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے مالک ان کی قبر پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے شہید ولایت سرکار علامہ ناصر عباس صاحب کی قبر پہ مولا اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے بالخصوص میں دعا گو ہوں سعودی عرب میں سعودی دہشت گردی سے جو علی ولی اللہ پڑھنے والے شہید ہوئے ہیں مالک ان کے درجات بلند فرمائے ملت تشیع کو اتحاد و اتفاق عطا فرمائے علی ولی اللہ پڑھنے والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے بیماروں کو مولا صحت عطا فرمائے بے اولاد کو مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے سادات کی عزت و توقیر میں مولا اضافہ فرمائے دشمنان سادات کو مولا نیست و نابود فرمائے ذکر کے حقیقی وارث امام زمن وارث پنجتن قرآن ناطق آیت اللہ حجت اللہ بقیت اللہ لسان اللہ امر اللہ نور اللہ عزت اللہ باب اللہ جنب اللہ حقیقی حجت الاسلام والمسلمین آیت العظمی رہبر معظم ثانی حیدر مثل محمد انس و جان بارش قرآن روح کل ایمان حجت دوران کو مولا اذن ظہور عطا فرمائے ظہور امام زمانہ کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے جتنا دل تڑپ رہا ہے اتنی بابا سے بلند صلوات کی تلاوت اجازت ہے جی نوکری شروع کی جائے قرآن مجید برہان رشید کی ایک سورہ مبارکہ کی ایک آیہ مقدسہ مطہرہ منورہ دوران خطبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے.
سورہ تغابن ہے، ارشاد ذات واجب ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اور تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا۔ حسین کی ماں ہاتھوں کو سلامت رکھے جو عزت علی کے لیے بلند ہو رہے ہیں۔ قبلہ پیر احمد شاہ جی، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے۔ بابا جی سرکار دعا چاہتا ہوں، اللہ کا حکم ہے، جس طرح اللہ کا حکم ہے نا، نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، خمس دو، جہاد کرو، درود پڑھو، لعنت کرو، اسی طرح اس آیت میں بھی اللہ کا حکم ہے۔ ہاتھ کھولیں گے تو سمجھ آئے گی۔ مہربانی کرو ہاتھ کھول چھٹو جی، میں نے تقریر بھول جاندی، بندہ میرے سامنے ہاتھ بن کے بول۔ سلامت رہو جیو تسی مل کے علی ولی اللہ حیدری۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو پیدا نہیں ہوا بلکہ نازل ہوا۔ مرکزی قدیمی امام بارگاہ ہے، ویڈیو کیمرہ لگا ہوا ہے، سیدزادے کی برکت سے پوری دنیا میں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے۔ ممبر شبیر پہ کھڑا ہو کے سپیکر پہ منہ رکھ کے اعلان کر کے مولوی سے پوچھنا چاہتا ہوں، مولوی قرآن کے مطابق نور پیدا نہیں ہوتا، نور نازل ہوتا۔ یہ ہاتھ محتاج نہ ہو تو عزت علی کے اٹھے، سارے مل کے ہاتھ اٹھا کے حیدری۔ نور پیدا نہیں ہوتا، تسا میرا ساتھ دے سو تو گل بن سی۔ نور پیدا نہیں ہوتا، نور نازل ہوتا ہے۔ اس آیت میں اللہ کا اگر صرف حکم ہوتا کہ ایمان لاؤ اللہ پر تو شیعہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھتے۔ نہ میں جملہ بدل کے پڑھنا چاہتا ہوں، کم از کم اور کوئی نہیں تو سید میرے لیے دعا کر دیں، میرے لیے نہیں تو کم از کم اس ہستی کے لیے دعاؤں میں اضافہ کر دیں جس ہستی کی وجہ سے میں ممبر آل محمد پہ، شہید ولایت سرکار علامہ ناصر عباس صاحب کے لیے اگر میرے لیے نہ کر سکے، ممبر پہ کھڑے ہو کے نوجوانوں کے لیے، خاص کر کے سکول، کالج، یونیورسٹیز کے جو طلباء میرے سامنے بیٹھے، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سورہ تغابن کی یہ آیت ملت تشیع کے کلمے پہ دلالت کرتی۔ لوگوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتا ہے، محمد رسول اللہ پہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ہلو جو پتہ کوئی نہیں، علی ولی اللہ پڑھتے ہیں اہل تشیع۔ بندوں کو تو ویسے ہی حرام کی موت مرنے کا شوق ہے، اب وہ خودکش حملہ آور کدھر گئے جو شیعوں پہ حملے کرتے تھے؟ برما میں اتنے مسلمانوں کا قتل عام ہوا، وہاں پہ جا کے پھٹے جہاں پھٹنا بھی چاہیے۔ کیوں بھائی، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ شیعوں کو مارنا انہوں نے ثواب سمجھا ہوا تھا، جس کا جب دل چاہتا تھا مجلس پہ بم دھماکہ، لیکن بم بلاسٹ کرنا آسان ہے، ہماری باتوں کا جواب دینا مشکل ہے۔ جو بندے چپ کر کے پیچھے بیٹھے، گولی مارنا قبلہ سیدزادہ آسان ہے، سوال کا جواب دینا بڑا مشکل ہے۔ اگر تم بم پھاڑنے سے پہلے
شیعوں کے کلمے کو ثابت کرتی ہے۔ اللہ کا حکم ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ، ایمان لاؤ اللہ پر۔ ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ، جنہ پڑھے ہیں وہ بندے بول چھڑ دی۔ اللہ نے کہا وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ اس کے رسول پر۔ ہم نے پڑھا محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے کہا وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا۔ ہم نے پڑھا علی ولی اللہ۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد میں بآواز مولویوں سے پوچھو، غیر شیعہ مفتی سے پوچھو نا، وہ نور کون سا ہے جو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے نازل کیا ہے؟ تو بندے کہیں گے جو اس نور سے مراد قرآن ہے۔ کیا ہے جی؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں، قرآن لاؤ، حاشیے میں فیصلہ لکھتے، سمجھ آئے تو کم از کم میرا بھائی سر ہلا دینا۔ اگر اس نور سے مراد قرآن ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ اگر قرآن نور ہے تو وارث بھی نور ہوگا۔ یہ ہاتھ محتاج نہ ہو جو عزت علی کے لیے۔ اگر قرآن نور ہے تو وارث بھی جڑے منبر دے لاگے بیٹھے۔ اگر قرآن پہ عیب ہے وارث بھی بے عیب ہوگا۔ اگر قرآن ازل سے ہے، پتہ نہیں کسے سمجھ آ رہی کسے نہیں آ رہی، سیدزادہ وارث بھی ازل سے ہوگا۔ اگر قرآن ابد تک ہے تو وارث بھی ابد تک ہوگا۔ اگر قرآن لائق احترام ہے تو وارث بھی احترام کے لائق ہوگا۔ اگر قرآن ماننا ایمان ہے تو وارث کو ماننا بھی ایمان ہوگا۔ جو بندے چپ ہیں انہیں شاید وارث کا پتہ نہیں، چپ پھر اللہ جانے کیوں ہے۔ ضروری تو نہیں کہ ہر بندہ شیعہ ہو، کوئی میری طرح کا بھی ہو سکتا ہے، اسے شاید وارث کا پتہ نہ ہو۔ چلے میں اسے بتا دیتا ہوں وارث کون ہے، کیونکہ آگے آ رہا ہے قرآن والا مہینہ۔ رمضان ہے قرآن والا مہینہ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں عبادت ڈبل ہو جاتی ہے۔ سیر ہلاؤ سیر۔ پورا سال مولوی صاحب تراویحاں نہیں پڑھاتے، روزوں میں لازمی پڑھاتے۔ اس کا مطلب ہے پورے سال کے مہینوں میں اور روزوں کے مہینوں میں فرق ہے۔ جو بندے چپ کر کے بیٹھے، اگر مہینے ایک جیسے ہوتے تو مولوی صاحب محرم میں بھی تراویحاں پڑھاتے، پر نہیں پڑھائی، تراویحاں پڑھائی ہیں رمضان کے مہینے میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ محرم کا مہینہ اور ہے، رمضان کا مہینہ اور ہے۔ پتہ نہیں تمہیں کب عقل آئے گی، کب تم علی ولی اللہ پڑھو گے، کب تم آل محمد سے دشمنی چھوڑو گے، جب اللہ کے بنائے ہوئے مہینے ایک جیسے نہیں، بندے ایک جیسے پتہ نہیں کسے بات کی سمجھ آئی کسے نہیں۔ ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے جاری۔ کیونکہ کچھ بندوں کو آج کل بڑا شوق ہے سیدوں کی برابری کرنے کا۔ کئی بندے حیران ہو کے میں نے ویکھ لو ایک بار گل وہی کرنی جڑی پکی ہے۔ کسی بندے کو پیسے آندے اور سیداں دے برابر ٹرن لگ جاتا جی، کسی بندے کے پاس حکومت آتی ہے وہ سیدوں کی برابری کرنی شروع کر دیتا۔ لعنتی ہے وہ بندہ جو سید کا احترام نہ کرے۔ جو بندے چپ رہے عقیدہ اپنا اپنا،
کچھ تو ایسے ہیں جو سیدوں کی برابری کرتے، کچھ ایسے ہیں جو بندوں کو سیدوں کے برابر کر دیتے، یعنی بندے سید نہیں ہوتے، انہیں سید بنا دیتے۔ مثال کے طور پہ میں جو سید نہیں تو نقیب ممبر صاحب ممبر پہ آ کے کہیں اب آپ کے سامنے ذاکر سیدنا حامد رضا بابا جی میں جملہ پھر پڑھنے لگا ہوں، یہ جو سید نا ہے نا، یہ نا عربی والا نہیں، عربی والا نا، عربی والا نا اور ہوتا ہے، ہاتھ کھول بو، اردو والا نا اور ہوتا ہے، یہ اردو والا نا ہے، بلکہ سادہ گل کریں پنجابی والا نا ہے کہ سید نا، جنہوں نے نہیں سمجھ آئی میں کیا کرا، کچھ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں جی سید اور غیر سید برابر ہے، عقل کا علاج کرا، اللہ نے مہینے برابر نہیں رکھے، محرم سفر کے برابر نہیں، سفر ربیع الاول کے برابر نہیں، ربیع الاول ربیع ثانی کے برابر نہیں، ربیع ثانی رجب کے برابر نہیں، رجب شعبان، شعبان رمضان کے برابر نہیں، دل کے جج سے فیصلہ لے، جب شعبان اور رمضان برابر نہیں، آل عمران اور آل سفیان کیسے برابر؟ ہاتھ بلند کر کے سارے مل کے حیدری، زندگی ہو آپ کی، میں نے اپنی عبادت کرنی اور میں نے اپنی آواز کو نجف تک لے کے جانا، بے شک، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اپنے ایمان، بسم اللہ، بے شک، اپنی حجات کو اپنی جھولی میں رکھتے ہوئے مولا مشکل کشا کو سلامی پیش کرتے ہوئے تمام حاضرین مجلس دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دم 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 سخی لال مشکل پڑے تو نام علی کا لیا کرو، کر چاہتے ہو خود میں اونچا ملے مقام تو مولا بطول کے دشمنوں پہ تبرہ کیا جی بسم اللہ، ہم نے کبھی تصور ہی نہیں کیا مولا آپ کی زندگی مل سکتے ہیں، بے شک بے شک بے شک بے شک، پوری توجہ چاہتا ہوں، امام حسین آپ کو سلامت تک قیامت رکھے، مہینے ایک جیسے نہیں ہیں، یاد رکھیے گا قرآن کا وارث کون ہے؟ اگر قرآن نور ہے تو وارث بھی نور ہوگا۔ قبلہ ایک ہوتا ہے شیعہ اور ایک ہوتا ہے جدی پشتی شیعہ، میں ہوں شیعہ الحمدللہ کھوکو، میں نے دیکھنا ہے یہاں پہ جدی پشتی شیعہ کون کون ہے، اس کے لیے مجھے شناختی کارڈ دیکھنے کی ضرورت نہیں، میں جملہ پڑھوں گا، بندوں کے چہروں پہ آنے والی رنگت بتائے گی کہ یہ بندہ بچپن سے ماں اور باپ کی گود سے شیعہ ہے۔
محمد ہونا ضروری ہے. شاباش بولا، ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. اب اگلے جملے پہ بندے نہیں بولیں گے، عقیدہ بولے گا. جس کے دل میں عقیدہ ہوا اس کا بازو بلند ہوگا. قرآن کا وارث ہونے کے لیے محمد ہونا ضروری ہے. اور واحد صحن ہے ابو طالب کا، جہاں پہلا بھی محمد. شاباش والا تمہیں سلامت رکھے. درمیان والا بھی محمد، آخری بھی محمد، وَكُلُّنَا محمد، سارے محمد. قرآن کا وارث ہونے کے لیے محمد ہونا ضروری ہے. کیا مطلب؟ قرآن کا وارث وہ ہوگا جو اہل بیت نبوت سے ہوگا. قرآن کا وارث کون ہوگا؟ جو اہل بیت. صحابی لائق عزت، لائق احترام، واجب احترام. میں نے لفظ پڑھ دیا، آپ بندوں کو سمجھ نہیں آیا. بابا جی واجب احترام یعنی ان کا نسبت رسول کی وجہ سے احترام واجب ہے. صحابی جیسا کوئی نہیں. کروڑوں داتا صاحب ہوں، صحابی کے برابر نہیں. جڑے بندے چپ کر کے بیٹھے ہو، لیکن صحابی اتنی عزت کے باوجود بھی حافظ قرآن ہو سکتا ہے، وارث قرآن نہیں ہو سکتا. سارے مل کے صحابی حافظ قرآن ہو سکتا ہے، وارث قرآن نہیں ہو سکتا. سیدھی سی بات ہے. راول پنڈی کے غیور شیعہ سنی مسلمان بھائیوں، ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم ہر بندے کو وہاں پہ رکھتے ہیں جہاں رکھنے کے قابل. صحابی کو صحابی مانتے ہیں پھر احمد جی، صحابی کو صحابی، اہل بیت کو اہل بیت، غلام کو غلام، کمی کو کمی، نوکر کو نوکر، سردار کو سردار. بندے ہم سے پوچھے تو ہم انہیں بتائیں نا کہ جس کا جو مقام ہے اس کو اس مقام پہ ماننا چاہیے. امہات کو امہات کے مقام پہ ماننا چاہیے، بی بی کو بی بی کے مقام پہ ماننا چاہیے، اہل بیت کو اہل بیت کے مقام پہ ماننا چاہیے، صحابی کو صحابی کے مقام پہ ماننا چاہیے. ہم صحابہ کی دل و جان سے عزت کرتے، لیکن صحابہ اور اہل بیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. صحابی قرآن کا حافظ ہو سکتا ہے، وارث نہیں ہو سکتا. صحابی مومن ہو سکتا ہے، امیر المومنین نہیں ہو سکتا. صحابی جنت میں جا سکتا ہے، لی جا نہیں سکتا. صحابی پل صراط سے گزر سکتا ہے، گزار نہیں سکتا. صحابی نبی کو بیٹی کا رشتہ دے سکتا ہے، لے نہیں سکتا. نشانی ہے اس بات کی کہ چھوٹے چھوٹے بچے مجلسوں میں نعرہ لگا کے دنیا کو پیغام پہنچاتے کہ جو بالغ ہونے کے بعد واجب ہو اسے نماز کہتے ہیں، جو ماں کی گود سے واجب ہو اسے علی کی ولایت ہے. ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. قرآن والے مہینے میں بندے ایک ایک رات میں قرآن ختم کریں گے، لیکن اس بندے کو قرآن پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں. جو قرآن کو مانتا ہو، وارث قرآن کو نہ مانتا. وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا سے مراد اگر قرآن ہے تو قرآن پڑھنے سے پہلے وارثوں کا پتہ کر. بندے قرآن پڑھنے سے پہلے وارثوں پہ ایمان لے آتے. ماں صحابی کے دربار نہ جاتی،
शराबी के दरबार में जाता। पता नहीं किसे समझ आई है किसे नहीं है। यही तो वजह है कि कुरान पढ़ने वालों ने कुरान पढ़ के आग लगाई है कुरान के दरवाजे को। पता नहीं किसे समझ आई है किसे नहीं आई। जिस बंदे ने, जिस जाकर ने, जिस मौलवी ने मेरे जाने के बाद मुझ पे एतराज करना है, वो यहीं पे खड़ा होकर एतराज कर ले, बाद में एतराज करके गीबत ना करे। जिस बंदे को कोई एतराज हो यहीं उठ के खड़ा हो जाए। क्या ये हकीकत नहीं कि आले मोहम्मद पे जितने जुल्म हुए हैं किसने किए? मुसलमानों ने किए। बाबा जी सरकार जेड़े बंदे नहीं बोल सके तुसी इजाजत दो, वो मैंने को पूछा ना, बताओ ये ज़हरा के दरवाजे पे आग ईसाइयों ने लगाई थी? हाँ बोल मेरे बच्चा जुबान से। बेटा तेरा माँ तो बताता है कि तू शिया माँ का बच्चा है। बताओ मुझे, जिन्होंने मस्जिद कूफा में अली को कत्ल किया था हिंदू थे? बच्चा कह रहा नहीं हिंदू नहीं थे। चलो अगला जुमला अल्लाह करे तुम बर्दाश्त कर लो। जिन्होंने मस्जिद नबवी की छत पे चढ़ के हसन के जनाजे में तीर मारे थे, खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे। सवाल है मेरा, कौन थे वो? यहूदी थे बेटा। क्यों मेरा भाई यहूदी थे? वो बच्चा चुप करके बैठा है। क्यों भाई? 10 मुहर्रम को जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल किया सिख थे वो। छोटा सा बच्चा रो के कह रहा है मुसलमान थे। अल्लामा इकबाल की रूह तरपी बाबा जी इकबाल ने तड़प के लिखा, अजब तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ। जिससे शर्म आए बेशक हाय ना कहे। अजब तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ले शब्बीर हुआ नाराए तकबीर के साथ। जज़ाकल्लाह, मौला तुम्हारा मातम कबूल करे जो बोलते मातम। कुरान के कारियों ने बिस्मिल्लाह जी, बाबा जी आने से जी बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह जी, मैं वही बताता हूँ जी बिस्मिल्लाह। बेशक 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 बिस्मिल्लाह सर जी। मैं फिर पढ़ता हूँ। सैयदजादे का हुक्म है, सुल्तानी शेर फिर पढ़। अजब तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ले शब्बीर हुआ नाराए तकबीर के साथ। ऐसे ये हकीकत है। ये मिंबर शब्बीर पे खड़ा हूँ इमाम हुसैन की मजलिस है। ये शियों के लिए नहीं, सुन्नियों के लिए नहीं, हर बंदे के लिए है यार। ये हाथ बांध के कह रहा हूँ, तेरा जिस मर्जी मसलक से तल्लक है, कुरान पढ़ने से पहले कुरान के वारसों से तल्लक बना। जिन्होंने कुरान पढ़ के कुरान के वारसों को नहीं माना ना, उनके दरबार में कभी मां खड़ी रही? जिसे शर्म आए बेशक हाय ना कहे। किस्मत है ना माँ और बेटी की। माँ सहाबी के दरबार खड़ी रही, बेटी शराबी के दरबार खड़ी रही। माँ 4 घंटे, जेड़े बंदे चौपोश है तो पता कोई नहीं, माँ 4 घंटे यही पढ़ते हैं जाकर, बेटी 9 घंटे। लेकिन मिंबर शब्बीर पे खड़ा हूं, जब से शिया हुआ हूं, सैयदादा रिसर्च की, तहकीक की, हकीकत जो है वो बयान करने लगा हूं। अल्लाह करे तुझे समझ आ जाए। समझ आ गई तो मुसल्ले पे रोएगा। हकीकत ये है, माँ कई घंटे खड़ी रही, बेटी कई दिन खड़ी रही। रोलो रोलो रोलो, गरीबों के काम में रोलो, मौला तुम्हें सलामत रखे। माँ कई घंटे खड़ी रही, बेटी कई दिन खड़ी रही। माँ के खड़े होने में, बेटी के खड़े होने में फर्क था। माँ दरबार गई,
کھلے ہوئے تھے. ایک گل سنن تعلق نہیں رکھتی میرے بھائی. یہ سنی بھی ہے تو آنکھ اٹھائے اور دیکھے میری طرف. اسے اس کے پیر کی قسم ایمانداری سے میری طرف دیکھے. ماں گئی نا ہاتھ ایسے کھلے ہوئے تھے. جب بیٹی گئی نا دربار میں جسے شرم آئے بے شک ہائے نہ کرے. بیٹی گئی نا دربار میں ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے تھے. اگر کوئی شیعہ ہے تو وہ ماتم کرے گا, سنی ہے تو سوچے گا صحیح ہر مجرم کو ہاتھ کڑی ایسے لگتی ہے. کیا وجہ تھی جو علی کی بیٹی کو ہاتھ کڑی ایسے لگی؟ وجہ ایک ہی تھی. 11 محرم کو آئی تھی بھائی کی لاش پہ, پوچھتی ہے سجاد میرے بھائی کا لاشا کہاں ہے؟ ٹوٹی ہوئی تلواریں, ٹوٹے ہوئے نیزے, ٹوٹے ہوئے تیر, ریت پتھروں کا ڈھیر تھا. جناب سجاد نے لوگ گئے ڈھیر کے نیچے ہاتھ بدے تھے علی کی بیٹی کے ایسے. بدے ہاتھوں سے پتھر ہٹائے. اہل سنت راوی کہتا ہے نیچے سے 9 حصوں میں کٹی لاش. ماتم کر کے ہائے کہ حسین کی برآمد ہوئی. علی کی بیٹی نے رو کے کہا مدینے والا حسین تو ہے. کوئی آواز نہیں آئی. بی بی نے رو کے کہا حسین بتا تیرا کمر بند کہاں ہے؟ حسین بتا تیرا لباس کہاں ہے؟ حسین بتا تیرا سر کہاں ہے؟ حسین بتا تیری انگلی کہاں ہے؟ حسین نے رو کے کہا تو بتا تیری چادر کہاں. ماتم کرو جو شیعہ بیٹھے ہو. چادر کا نام آیا. علی کی بیٹی نے ماتم شروع کیا. حرامیوں نے ماتم روکنے کے لیے یہ ہاتھ کھول کے گردن کے پیچھے